بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید ان الدین عند اللہ الاسلام، صدق اللہ العظیم۔ میرے دوستو، آج میں آپ حضرات کے سامنے اسلام کی ابتدا اور انتہا کے بارے میں کچھ گفتگو کروں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو، اللہ رب العزت کی ذات نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ دین اللہ کے ہاں جو ہے وہ اسلام ہے۔ اسلام کے علاوہ جو ہے وہ قیامت تک کوئی بھی دین قابل قبول نہیں ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کی ابتدا بھی بتا دی اور انتہا بھی بتا دی۔ جب اسلام کا ابتدائی دور تھا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انسانی شکل میں تشریف لائے اور عرض کی، یا رسول اللہ مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام 5 چیزوں کا نام ہے۔ نمبر 1، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دینا۔ نمبر 2، نماز ادا کرنا۔ نمبر 3، زکوٰۃ ادا کرنا۔ نمبر 4، روزے رکھنا۔ اور نمبر 5، حج ادا کرنا۔ تو میرے دوستو، دین اسلام کی ابتدا یہ 5 بنیادی چیزیں ہیں، یہ 5 بنیادی رکن ہیں۔ سب سے پہلا رکن جو ہے وہ میرے دوستو وہ ایمان کا ہے، توحید کا ہے۔ جس شخص کے دل میں ایمان کی دولت نہیں، توحید کی دولت نہیں، وہ توحید سے محروم ہے، ایمان سے محروم ہے، اس کا کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ اور نماز میرے دوستو وہ دن میں 5 مرتبہ فرض ہے۔ ایمان تو 24 گھنٹے فرض ہے نا، کیونکہ اس کے بغیر کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ اور حج میرے دوستو یہ اس شخص پر ہے جو صاحب استطاعت ہے اور صحت مند ہے۔ بیمار ہے اس پر حج نہیں ہے، اس کو رخصت ہے۔ اور اس کے پاس اگر پیسہ نہیں ہے تو اس پر بھی حج نہیں ہے، اس کو رخصت ہے۔ اور اسی طرح روزہ جو ہے وہ سال میں 1 مہینے کے لیے فرض ہے۔ اور زکوٰۃ یہ بھی صاحب نصاب جو ہے اس پر فرض ہے، جو صاحب نصاب نہیں ہے اس پر زکوٰۃ بھی فرض نہیں ہے۔ تو میرے دوستو، دین کی ابتدا جو ہے، اسلام کی ابتدا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 چیزوں کو بیان کیا۔ سب سے پہلے کلمہ توحید ہے، اس کے بعد نماز ہے، اس کے بعد روزہ ہے، اس کے بعد حج ہے اور آخر پہ زکوٰۃ ہے۔ تو یہ 5 چیزیں میرے دوستو دین اسلام کی ابتدا ہے۔ اور اسلام کی انتہا یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دی۔ آخری حج کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی عمر بن عبسہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ تو اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 2 باتیں ارشاد فرمائی میرے دوستو، وہ دل کے کانوں سے سننے والی ہیں۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام وہ میٹھا بول بولنا ہے اور بھوکھوں کو کھانا کھلانا ہے۔ تو میرے دوستو، اسلام کی انتہا کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چیزیں بیان فرمائی کہ میٹھا بول بولنا اور بھوکھوں کو کھانا کھلانا۔ اب بھوکھوں کو کھانا کھلانا یہ تو امیر کر سکتا ہے، غریب تو نہیں کر سکتا۔ لیکن میرے دوستو، یہ جو میٹھا بول ہے یہ چاہے امیر ہے چاہے غریب ہے، یہ دونوں کر سکتے ہیں۔ تو میرے دوستو، یہ میٹھا بول بولنا یہ بہت بڑا وسیع مضمون رکھتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ کہ میٹھا بول بولنا۔ میرے دوستو، آج ہمارے معاشرے میں میرے دوستو عبادات غالب ہیں، اخلاق جو ہے، اچھے اخلاق میرے دوستو وہ مغلوب ہو چکے ہیں۔ آج ہر دوسرا بندہ ناک پہ غصہ لیے بیٹھا ہے، ہر دوسرا بندہ دوسرے کی پگڑی اچھالنے پہ لگا ہوا ہے، تان و تشنی، گالم گلوچ میرے دوستو، ایسا ماحول بن چکا ہے ہمارے معاشرے میں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دین اسلام کی انتہا جو ہے وہ میٹھا بول بولنا ہے
اور بھوکھوں کو کھانا کھلانا ہے میرے دوستوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کی ابتدا بھی بتا دی اور انتہا بھی بتا دی۔ میرے دوستو، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان احکامات کو جو ابتدا کے اندر 5 بنیادی ارکان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ان کو صحیح سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ میٹھا بول، اچھے اخلاق اپنے اندر اپنانے کی توفیق عطا فرمائے ہمیں۔ اپنے گھر والوں کے اندر بھی ایسے ہی میٹھا بولے جیسے ہم باہر اپنے دوستوں کے ساتھ اپنی دکان میں کسی گراہک کو ڈیل کرتے وقت مکھن لگاتے ہیں، میٹھا بول بولتے ہیں۔ تو میرے دوستو، جیسے ہم باہر ہیں ویسے ہی ہم اپنے گھر کے اندر، اپنے گھر کے ماحول کے اندر، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، اپنے بزرگوں کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ، میٹھے بول کے ساتھ پیش آئیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں سمجھ کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔